دوسری جنگ عظیم میں حصہ لینے والے مسلمان فوجیوں کی قبریں ایتھنز کے قبرستان میں آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہیں۔ برصغیر سے تعلق رکھنے والے بیشتر فوجیوں کا تعلق پاکستان سے تھا۔ اس بارے میں مزید جانیں گے ظفر ساہی سے۔ جی ظفر۔ جی ناظرین، اس وقت میں ایتھن کے اندر موجود ہوں اور اس وقت میں ایتھن کے اندر فالی رو وار قبرستان جو اس کے اندر موجود ہوں، اور میرے پیچھے آپ کو یہاں سینکڑوں قبریں جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں۔ یہ وہ قبرستان ہے جس میں دوسری جنگ عظیم کے دوران اپنے ملکوں کی خاطر، آزادی کی خاطر جان قربان کرنے والے جو افراد ہیں ان کو یہاں دفن کیا گیا ہے۔ اور اس وار قبرستان میں ایک بڑی اہم بات ہے، یہاں صرف کرسچین افراد جو ہیں وہ دفن نہیں ہیں، بلکہ یہاں کچھ مسلمان جو ہیں ان کی قبریں جو ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ دوسری جنگ عظیم میں جب پاکستان اور ہندوستان ایک علاقہ تھا تو اس وقت ہمارے کچھ فوجی، جن میں کچھ سکھ تھے اور کچھ مسلمان تھے، انہوں نے دوسری جنگ عظیم میں حصہ لیا اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ تو وہ شہداء جو ہیں، مسلمان شہداء، وہ بھی اس قبرستان میں دفن ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں دفن ہونے والے جتنے بھی افراد ہیں ان کے مذہب کے مطابق پوری جو رسم ہے وہ ادا کی گئی۔ مذہبی رسم ادا کرنے کے بعد ان لوگوں کو یہاں دفن کیا گیا ہے۔ اور اس وقت اس وار قبرستان میں تقریباً 3000 افراد جو ہیں وہ دفن ہیں، جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے جو ہیں وہ پیش کیے۔ اور ان میں سے 74 ہمارے فوجی جن کو آپ کہہ سکتے ہیں جس وقت متحدہ ہندوستان تھا، اس وقت پاکستان ہندوستان جو جب علیحدہ نہیں ہوئے تھے، تو وہ فوجی ہیں جن میں کچھ مسلمان بھی تھے جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ اور ان مسلمانوں کو باقاعدہ ان کا نماز جنازہ جو ہے وہ ادا کیا گیا، اور نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد ان مسلمانوں کو اس قبرستان میں دفن کیا گیا۔ اور اس میں تقریباً 500 سے اوپر ایسے فوجی بھی ہیں جن کی شناخت نہیں ہو سکی کہ ان کا تعلق کس ملک سے تھا اور ان کا تعلق جو وہ کس مذہب کے ساتھ تھا۔ وہ بھی فوجی جو ہیں ان کو بھی یہاں دفن کیا گیا ہے۔ اور تقریباً 3000 فوجی جو ہیں وہ اس وقت یہاں دفن ہیں، جو دوسری جنگ عظیم کے دوران جن فوجیوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ اور جس طرح پہلے بھی میں نے بتایا ہے کہ ان میں سے 74 ایسے افراد ہیں جن کا تعلق متحدہ ہندوستان سے تھا جب پاکستان اور ہندوستان علیحدہ نہیں تھے، اور اس میں ہمارے کچھ مسلمان بھی جو ہیں وہ بھی یہاں دفن ہیں، ان کی بھی یہاں آخری آرام گاہ جو ہے وہ موجود ہے۔ اور ان مسلمانوں کو باقاعدہ نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد جو ہے یہاں دفن کیا گیا۔ اگر اس قبرستان کے بارے میں مزید جائیں تو اس قبرستان کو یونانی حکومت کی طرف سے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں، انتہائی صفائی کا انتظام جو ہے وہ یہاں کیا گیا ہے، اور مکمل جتنی بھی قبریں ہیں ان پر پھول وغیرہ جو ہے وہ لگائے گئے ہیں، اور انتہائی صفائی اور ستھرائی کے ساتھ جو ہے وہ یہاں کو نظام جو ہے وہ نظر آئے گا۔